على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، دانشوران اعظام اور معزز سامعین و معزز سامعات، میری عزیز بچیوں، اور بخاری شریف کا آخری سبق اور بخاری شریف کو از اول تا آخر پڑھنے والی بچیوں کو سلام شوق پیش کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف ظاہر ہے اس کا حق میں نہیں ادا کر سکتا، اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس نظریے سے، جس دقت نظر سے اور جس اچھوتے اسلوب سے امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف میں جو روایتیں، جو حدیثیں ذکر کی ہیں، وہ 6 لاکھ حدیثوں میں سے امام بخاری نے ان حدیثوں کو چھانٹا، پرکھا، اور جو مستند روایتیں ہیں، جو صحیح روایتیں ہیں، ان کو اپنی کتاب میں درج کیا اور تقریباً 7563 حدیثیں اس بخاری شریف میں امام بخاری نے درج کیا ہے۔ لیکن کیسے امام بخاری نے ان حدیثوں کو کس طرح سے اور کس انداز سے، ظاہر ہے نہ وقت میں گنجائش ہے، نہ آپ حضرات کو سننے کی تاب ہے، بہت دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ اتنی دیر تک بیٹھنا ذرا مشکل بھی ہوتا ہے اور دشوار کن بھی۔ بہرحال میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان بچیوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، لیکن بخاری پڑھنے والیوں کے لیے ایک پیغام میرا یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے بخاری شریف کو لکھا، پرکھا اور مستند روایتوں کو جمع کیا ہے، اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ ہم جو ہے ضعیف روایتوں کا زیادہ پیچھا نہ کریں، صحیح اور مستند روایتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ امام بخاری کے 2-3 واقعات سے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ جیسے ابھی قرآن کریم، چند بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا، امام بخاری نے اپنی کتاب کو بھی کتاب مقدس سے ہی شروع کیا ہے، اور اس کا عنوان امام بخاری نے باب بدیل وحی، یہ وحی کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا کی تند تاریک کوٹری میں یہ وہی حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئی کہ دیا روشن ہوا غار حرا سے اس کی عظمت کا، دیا روشن ہوا غار حرا سے اس کی عظمت کا، یہ محراب حرم اور عرش کے زینے پہ لکھا ہے، سیاسی نفرتوں کی آگ اسے کیا بجھائے گی، یہ قرآن کاغذ پہ نہیں سینوں پہ لکھا ہے۔ ابھی ان بچوں نے اپنے سینوں میں سمویا ہے قرآن کریم کو، اور رہتی دنیا تک قرآن اسی طرح سے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں، سینوں میں، دماغوں میں انشاءاللہ محفوظ رہے گا، اور اس قرآن پر یہ بچے، بوڑھے، جوان سبھی عامل رہیں گے، تبھی اس دنیا کا جو ہے نظام چلتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا آپ نے ایک منظر دیکھا۔ بخاری
شریف میں امام بخاری نے اس کے فوراً ہی بعد ایک حدیث ذکر کیا ہے. وہ حدیث آپ کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، ان بچیوں کے لیے بھی ہے، ان پڑھنے والوں کے لیے بھی ہے، عوام کے لیے ہے. کیا حدیث ذکر کیا؟ سب سے پہلے کہا انما الاعمال بالنیات. یہاں جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جن طالبات نے بخاری شریف کا درس، آخری درس پڑھا ہے، جو اس جامعہ میں جو طالبات پڑھتی ہیں، وہ سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں. انما الاعمال بالنیات، اپنی نیتوں کو درست کر لیں، اس لیے کہ بغیر نیت کے کوئی کام جو ہے پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا. جب بھی آدمی کوئی کام کرتا ہے، اس کی نیت اچھی بھی ہوتی ہے اور خراب بھی ہوتی ہے. اور اس حدیث میں امام بخاری نے جو یہ حدیث ذکر کی ہے، جس طرح قرآن کی تفسیر اور شان نزول ہے، اسی طرح حدیث کا بھی شان نزول ہے. اس میں ایک عورت کا ذکر کیا ہے کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک عورت تھی جو مکے سے مدینے ہجرت کر کے چلی گئی، اور یہ صاحب جو ہے مکے میں تھے. اس عورت نے کہا کہ اگر تم مدینے ہجرت کر کے آ جاؤ تو میں تم سے شادی کر لوں گی. یہ صاحب ہجرت کر کے مدینے گئے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، امام بخاری نے ایک نقطہ یہ پیدا کیا ہے، محدثین نے ایک سوال یہاں پہ یہ کیا ہے کہ کیا اس کی ہجرت اور صحابہ کرام کی ہجرت جو اعلائے کلمت الحق کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے گئے، یا اس کے بعد بھی جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے مکے سے مدینے تشریف لے گئے، کیا اس آدمی اور اس صحابی کی کو بھی وہی ثواب ملے گا جو ان صحابہ کرام کو ملا تھا، جنہوں نے اعلائے کلمت الحق کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور مکے سے مدینے کی طرف سفر کیا؟ ظاہر ہے کہ آپ خود ہی سوچ رہے ہوں گے کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا. وہ تو جو ہے آپ کو پڑھنے سے اور ذرا جو ہے وہ وقت کی قربانی دینے سے یہ باتیں ثابت ہوئی. چند منٹوں میں میں ساری باتیں نہیں کہہ سکتا. ایک یہ نمونہ میں نے پیش کیا کہ عورت اگر چاہے تو وہ مرد کو سیدھا کر سکتی ہے، مرد کو راہ راست پہ لا سکتی ہے، مرد کو صراط مستقیم پہ لا سکتی ہے. وہ کہہ سکتی ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. یہ عورت کی خاصیت ہے کہ عورت جب کسی کام کے لیے تیار ہو جاتی ہے، ڈٹ جاتی ہے، تو اس کا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا. اور وہ تو بخاری پڑھی ہوئی ہے عورت ہے، اس نے تو بخاری کے ایک ایک لفظ کو اپنے سینے میں بسایا ہے، تو اس نے بخاری کی سوانح بھی پڑھی ہوگی کہ امام بخاری نے اس راستے میں کتنے پاپڑ بیلے ہیں. تعلیم کے راستے میں پاپڑ بھی بیلنا پڑتا ہے. امام بخاری نے زندگی میں شاید 1-2 دفعہ سالن استعمال کیا ہے، گھاس کے پتے کھائے، کپڑے بیچے، فاقہ کشی کیا، اور اتنی عظیم کتاب امام بخاری نے لکھا. یہ ان کا دل گردہ تھا، ان کی یہ دقیق نظریں تھیں کہ انہوں نے اپنے استاد کی خاطر یہ کام کیا تھا کہ استاد نے کہا کہ اگر میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کوئی اگر کتابوں میں درج کر دے تاکہ لوگ رہتی دنیا تک پڑھنے لگے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی طبیعت مچل گئی اور انہوں نے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا. جیسا کہ میں نے بتایا کہ 6 لاکھ حدیثوں میں امام بخاری نے چھانٹ چھوٹ کر صرف 7563 حدیثیں امام بخاری نے اس کتاب میں درج کیا. تو یہ تو شروعات تھی امام بخاری کی. آخری حدیث جو اس
میں پڑھی ہے وہ آخری حدیث تو توحید کا ایک درس دے رہی ہے۔ امام بخاری نے ہمیشہ اپنے استاد کی قدر کی ہے۔ پہلی حدیث بھی ذکر کی اپنے استاد سے شیخ حمیدی سے، اور آخری حدیث میں ذکر کیا ہے اپنے استاد سے یہ حدیث نقل کیا ہے۔ یہ امام بخاری کا یہ ترہ امتیاز تھا کہ استاد کی قدر، یہاں استاد کی قدر بھی سکھائی جاتی ہے۔ اور آتا ہے امام بخاری رحمت اللہ، بہت لمبی بات نہیں کروں گا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سوانے میں ایک عجیب و غریب بات آتی ہے جو آج ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ وہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ یہاں بیٹھے ہوئے حضرات، یہاں آئی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، ذرا بہت غور سے سن لیں، پتھر کا جگر ہو تو لرز جائے گا سن کر، یہ روح کی فریاد ہے، افسانہ نہیں ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ بات کہ کبھی قیامت کے دن کسی کا ہاتھ میرے گریبان پر نہیں جا سکتا، یہ غیبت کیا ہے؟ ان بچیوں نے پڑھا ہوگا مشکات میں ایک حدیث ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ 2 قبروں پہ گزر ہوا اور ان قبروں کو عذاب ہو رہا تھا، اور عذاب کوئی معمولی چیز کے لیے نہیں، بالکل عام چیز تھی جو آج معاشرے میں عام ہے، لیکن تھی بہت جو ہے عام چیز تھی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے شاید اسی نظریے سے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قبر پر سے گزرے تو کہا کہ ان دونوں قبروں کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہاں بہت سے لوگوں نے بہت سارے اعتراض کیے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم الغیب نہیں تھے، تو کیسے معلوم ہوا کہ ان قبروں؟ اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیا گیا کہ ان 2 قبروں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور کیوں ہو رہا ہے؟ کہا کہ بہت معمولی چیز جو ہمارے معاشرے میں دن رات کا یہی بکھیڑا ہے کہ جہاں 2-4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، جہاں عورتیں ہوں یا مرد ہوں، ایک دوسرے کی غیبت کرنا بہت عام بات ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ وائے مانا کامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، اس کو آدمی گناہ نہیں سمجھتا۔ بیٹھا اور فوراً شروع کیا، اور کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے پڑھا ہوگا فضائل اعمال میں یہ حدیث مذکور ہے، آپ پڑھتے ہیں روزانہ، اور یہ کہ 2 عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئیں، اور رمضان کا زمانہ تھا۔ اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی اتنی بھوک لگی ہے کہ جی لگتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پیالہ لاؤ۔ ایک پیالہ لایا گیا اور کہا کہ اس میں الٹی کرو، اس میں قے کرو۔ ان دو عورتوں نے اس میں الٹی کی تو چھوٹے چھوٹے اس میں گوشت کے ٹکڑے نظر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتی ہو؟ کیا تم لوگ قرآن سے واقف نہیں ہو؟ کیا قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیہِ مَیْتًا فَکَرِہْتُمُوہ، کہ غیبت کرنے والا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا؟ یہ لو نتیجہ، یہ دیکھ لو۔ ایک تو عذاب اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ ہم لوگ بہت زیادہ اس میں مبتلا ہیں۔ آج کا یہ دن اور آج کا یہ بخاری کا آخری سبق، مجھے امید ہے کہ آپ اس بری لعنت سے آج ہی توبہ کر لیں گے اور اپنی آخرت بنا لیں گے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔
عذاب قبر اس غیبت سے۔ دوسرا سوال، دوسرا کیا مدعا تھا کہ لوگ پیشاب کی چھینٹوں سے اور پیشاب سے نہیں بچتے ہیں، دوسری قبر والے کو اس لیے عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، ایک صحابی سے کہا کہ ایک ٹہنی لاؤ، ٹہنی لایا اور صحابی 2 ٹکڑوں میں اسے پھاڑ دیا، آپ نے 2 ٹکڑوں میں کیا، اور ایک قبر پہ ایک ٹہنی اور دوسرے پہ دوسری ٹہنی، اور فرمایا جب تک اس میں جو ہے تری باقی رہے گی، جب تک یہ سوکھے گی نہیں، ان 2 قبروں کو عذاب کم ہوگا، عذاب میں تخفیف ہوگی، عذاب زیادہ نہیں ہوگا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو احادیث میں، جو بخاری میں، جو دوسری کتابوں میں، سنن ماجہ ہے، ابو داؤد ہے، سنن نسائی ہے، صحاح ستہ کی کتابوں میں یہ ساری حدیثیں ملتی ہیں، اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ تو بخاری کا یہ آخری درس جو آخر میں ان بچیوں نے پڑھا ہے، اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ اس پر تجزیہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہمارے اعمال گنے گا نہیں، ہمارے اعمال تولے گا۔ آپ کہیں گے کیسے اعمال تولا جائے گا؟ اعمال تو آج کل سمجھنا بہت آسان ہے۔ آج کیا بخار کو آپ نہیں ناپ سکتے؟ بخار کے ناپنے کا آلہ ہے، سونے اور چاندی کے وزن کرنے کا، لیکن دماغ کس نے دیا؟ دماغ تو اللہ نے دیا، تو اس کے پاس تو اس سے بھی اچھی ترازو ہے، آپ کے ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو بھی ذرہ برابر نیکی یا بدی انسان نے کیا ہوگا، وہ قیامت کے دن اس ایک ایک ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو انسان کوئی نیک عمل نہیں کرتا۔ تو اس آخری حدیث میں یہ بھی ذکر کیا ہے اور کہا کہ اس کا طریقہ کیا ہے، تمہارے اعمال جو ہے اچھے کیسے ہوں گے، تمہارے وزن کا ترازو، جو ترازو میں تمہارا نامہ اعمال وزنی کیسے ہوگا، تو کہا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کوئی قید نہیں لگائی ہے امام بخاری نے، حدیث میں بھی کوئی قید نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ کلمات دہرایا کرو۔ یہ کلمات زبان سے، بہت ساری باتیں آپ کرتے ہیں، یہ کلمات اپنی زبان سے کہتے رہو۔ اللہ تعالیٰ اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو بلایا جائے گا تو کہا کہ کہاں لے چل رہے ہو؟ کہا اللہ تعالیٰ تم کو بلا رہا۔ کہا میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی زندگی میں، مجھ کو کیوں اللہ تعالیٰ بلا رہا؟ میرا کوئی مدعی نہیں۔ کہا نہیں چلو، اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں۔ جب وہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تو کہا اللہ تعالیٰ میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی جیب سے ایک پرچہ نکالیں گے جو اس نے زندگی میں اخلاص کے ساتھ اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تھا، وہ پرچہ اللہ تعالیٰ ترازو میں رکھ دیں گے، اس کی ساری گناہوں کا وہ گویا کی نپٹارہ وہ پرچہ کر دے گا، اور اس کی وجہ سے اس کو چھوٹے چھوٹے اعمال جو حدیثوں میں بتایا گیا ہے، اگر اس پہ ہم عامل ہو جائیں اور اس پہ ہم عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں ہمیں بھی داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بخاری کے اس ختم کے موقع پر اس ادارے کو دن دنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور یہاں آنے والے حضرات، یہاں آنے والی خواتین، یہاں آنے والے بچے اور بچیوں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وسیع جنت میں داخل فرمائے اور سب کا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا فتنة مسيح الدجال. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ یا ارحم الراحمین یا ستار العیوب یا غفار الذنوب، اے اللہ ہم گناہگار ہیں، اے اللہ خطاوار ہیں، اے اللہ خلوت میں بھی گناہ کیا ہے، اے اللہ جلوت میں بھی گناہ کیا ہے، اے اللہ دانستہ نادانستہ بھی گناہ کیا ہے، اے اللہ صغیرہ اور کبیرہ بھی گناہ کیا ہے. اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو اے اللہ ہم ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. اے اللہ لیکن تیرا فرمان ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے اللہ کل بھی تیری رحمت سے نا امید نہیں تھے، آج بھی تیری رحمت سے نا امید نہیں ہے. اے اللہ یقیناً اس مجمع کو اے اللہ بخاری کے اس ختم کے موقع پر اے اللہ ان سارے انسانوں کو اے اللہ معاف فرما دے گا. اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے گا. اے اللہ ان کے گھر والوں کی مغفرت فرما دے گا. اے اللہ جو اس میں بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفائے عاجلہ و کاملہ نصیب فرما. اے اللہ جو کسی قرضے کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں اے اللہ غیب سے ان کے قرضے کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو کسی مصیبت میں گرفتار ہیں اے اللہ ان کی مصیبت اے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جن کے والدین اس دنیا میں ہیں
اللہ ان کے ساتھ احسان و سلوک سے پیش آنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب تیرے ہی بندے ہیں، ہم جائیں تو کہاں جائیں، اے اللہ تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اے اللہ تو رحمان الرحیم ہے، اے اللہ تو ہماری گناہوں کو تو ایسے ہی مٹا دیتا ہے۔ اے اللہ اپنے رحم کا، اپنے کرم کا اے اللہ معاملہ فرما۔ اے اللہ اپنے رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ دینی مدارس کی، دینی مکاتب کو اے اللہ مساجد کی اے اللہ غیب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ غیب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس میں کام کرنے والے، اس میں پڑھنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ طلبہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ استادوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسٹاف کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عمارتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمان بستیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مسلمان اے اللہ بے گناہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں اے اللہ غیب سے ان کی رہائی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو اے اللہ دن دونی رات چوگونی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کے سرپرست کو اے اللہ ان کو کی عمر دراز فرما۔ اے اللہ ان کی ہر چہار جانب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ یہاں آنے والوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ یہاں آنے والی ماؤں اور بہنوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو معصوم بچے اور بچیاں ہیں اے اللہ ان کے طفیل میں ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ واحبابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم